بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب دوست ممالک کے دورے پہ، اور 28 کی شام کو انہوں نے خطاب کیا۔ کہاں پہ؟ آذربائیجان میں۔ آذربائیجان میں وہ کیا کرنے گئے ہیں؟ ایک تو شکریہ ادا کرنے گئے ہیں کہ آذربائیجان پائی جانا تسی ساڈے ودے پائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایب منڈا جڑا نا ساڈا فیلڈ مارشل حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب، یہ انہوں نے جنگ جیتی ہے، تو ذرا ویلا شلا کراؤ۔ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان حافظ صاحب کو ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہیں، اور ان تمام ممالک کے دوروں کے اوپر، ٹھیک ہے، متعارف کرواتے ہیں۔ جنہیں پھینٹی لائی وہ یہ ہیں جنہوں نے انڈیا کی پی بول بلوائی ہے۔ آذربائیجان نے 40 طیارے خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ 40 طیارے کے ساتھ سپورٹ مٹیریل بھی ہوگا، اور یہ تقریباً 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ڈیل ہے، اور یہ کنفرم ہو کر دی گئی ہے سرکاری طور پہ، ٹھیک ہے۔ 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی، اور 2 ارب ڈالر کی ویسے اپنے جو ہیں جو وہاں کے آذربائیجان کے جو صدر ہیں، انہوں نے کہا جی ویلا پکھے نوٹ مارتے، ٹھیک ہے، منڈا جامعی تو کیا ہے، پکھے نوٹ مار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 ارب ڈالر کی ہم براہ راست سرمایہ کاری کریں گے پاکستان کے اندر۔ تو 6.25 ارب ڈالر کا میرا مطلب ہے کہ ویلیں لے کے آیا ہے منڈا وہاں سے، ہیں آؤ۔ تو ایک تو یہ بات ہو۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے جو کہ بڑی اہم ہے؟ شاہین سیریز کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، ایک سال پاکستان میں ہوتی ہیں، دوسرے سال چائنا۔ اس سال چائنا میں ہونی تھی۔ اس جنگ سے کچھ دن پہلے جناب ظہیر الدین بابر سدھو صاحب جو ہیں وہ چائنا کے دورے پہ گئے، اور ان کے دورے کے اوپر جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا چائنا کی ایئر فورس کی طرف سے، چائنا اس کو پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ذرا عجیب لگتا ہے، لیکن چائنا کی طرف سے جاری ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ اس سال شاہین ایکسرسائز جو ہیں وہ چائنا میں ہونی ہے، اور چائنا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ چائنا اور بھارت کے لداخ بارڈر کے اوپر ہوں گی، یعنی کشمیر کے اوپر ہوں گی۔ اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ ادھر ابھی سٹینڈ آف جاری ہے، بچے 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اڈیق رہے ہیں، ادھر سے کوئی اڑے، کوئی حرکت الٹی سیدھی کرے، اور ہم پھر ادھر سے اس کو سبق سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور بھارت جو ہے وہ کم از کم 300-350 کلومیٹر پاکستان سے دور اپنے تمام جہاز لے گیا ہوا ہے۔ مودی جی، آپ کا کیا خیال ہے کہ 350 کلومیٹر دور ہم نہیں پہنچ سکتے؟ آپ کا یہ خام خیال ہے۔ ہم جب چاہیں گے وہاں اڑتے ہوئے رفیل کو، وہاں اڑتے ہوئے سخوئی کو، وہاں اڑتے ہوئے معراج کو گرا ماریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آج میں پروین سہانی کو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے یہ جو وار تھیٹر جو قائم کیا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے باب معراج کو، اب بابا معراج جو ہے ہمارا جو ایئر فورس کا اس وقت مین ورک ہارس تیار ہے، لڑاکو ویمان ہے، یہ ہم نے 68 میں خریدا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت دنیا کی کوئی ایئر فورس معراج 3 اور معراج 5 طیارے استعمال نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے اندر اتنی کی تبدیلیاں کر دی ہوئی ہیں، اتنا کہ اس کو انیبل کر دیا ہوا ہے کہ اب وہ چلیں فورتھ نہ بھی تھی، تھرڈ جنریشن کے اوپر تو آتا ہے، اور 2.6 میک اس کی سپیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ 1.8 ہے اپنے جی ایف تھنڈر کی، یعنی اڑنے میں بابا اجے بھی تیز ہے، اور وزن لے جاتا ہے۔ بابا بھاری بم اگر مارنا ہونا تو بابا ہی رو کے آئے نا، بابا ہی چلو نا، بابا جی بم مارنے جاتے ہیں، بابا جی جاتے رہے بم سوٹ کے واپس آ جاتے رہے، تیزی سے جاتے رہے، بم آیا تیزی سے واپس آیا پھر، اور پھر جی ایف تھنڈر ہوتے کھلو کے انتظار کرتا ہے کہ ہاں آؤ کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب بڑی شرارتاں کر دے تھوڑے تیارے جی، رقمت لگ گئی نے ایک دفعہ، لیکن کام ٹھیک ہو گئے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اب وہ جو لداخ کے والے حصے کے اوپر جو ایکسرسائز ہوئی ہے، اس میں کچھ ایک آدھ طیارہ ایسا بھی اڑایا گیا ہے چائنا کی طرف سے شرارتن، جس کا رنگ سبز تھا، اور چائنیز کو موقع دیا گیا کہ وہ اس کی ویڈیو بھی بنا لے، بلکہ آپ کی ویڈیو لیک کر بنا کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اتنی سمیل آ رہی ہے ہمسایوں سے، پاد نکل رہے ہیں
یہ پاکستان خط طیارہ J-35 لداخ کے بارڈر کے اوپر دکھا گیا ہے، مان سے ہوا ہی انہوں نے خراب کر دی ہے، مشرق سے آنے والی ہوا۔ ارے بھائی کچھ نہیں ہے، یہ شاہین ایکسرسائز ہماری ریگولر ایکٹیویٹی ہے۔ ایک سال میں چائنا کی فضائیہ جو ہے وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ پاکستان آتی ہے، اور بڑے ڈیٹیل ساز و سامان کے ساتھ آتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے پائلٹ کا ہمارے پائلٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی ان کو بڑا دکھ تھا، ہمارے انڈینز کو بہت دکھ ہے کہ تقریباً 2.5 سے 2.25 پائلٹ فی طیارہ پاکستان کے پاس پائلٹ موجود ہیں، جبکہ ان کے پاس 1.5 سے 2.25 پائلٹ فی طیارہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے نہیں کہ ہم نے اتنے طیاروں کو اگ لانی ہے، چولہے چپانا ہے، اڑانے واسطے پائلٹ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا پائلٹ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، وہ ایک ڈیوٹی دیتا ہے، اس نے اتنی ہائی ٹیک مشین کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو سرٹن گھنٹوں کے بعد آرام کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھیا سو ریسٹ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ان کا ٹرن اوور ٹائم ہے وہ تو مطلب ان کی کیپیسٹی کو لیمیٹڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس ان سے کم از کم 1 یا 1.25 پائلٹ پر طیارہ زیادہ ہے۔ اب جناب اس لیے ہم نے بڑے آرام سے پائلٹوں کو کہا جو بچہ شاہین ایکسرسائز کر رہا ہے۔ آج کی رات یعنی 28 اور 29 کی درمیانی رات ایک اور بھی خبر آ گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جو ایکسرسائزز بھارت نے میدانی علاقوں میں یعنی پنجاب کے میدانی علاقوں میں، یہ جو پنجاب کا ضلع ہے، ہریانہ ہے، ہماچل پردیش ہے، یہاں پہ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جب کہ رات گئے، ٹھیک ہے، 28 اور 29 کی درمیانی رات سری نگر کے اوپر اس وقت ایمرجنسی فلائٹیں ہو رہی۔ اب یہ 2 خبریں ہیں، میں ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں لے سکا، فالو اپ نہیں لے سکا، لیکن یہ ہے۔ اچھا تیسری ایک اور بھی خبر ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ پاکستان اور چائنا کی مشترکہ بحری مشقوں کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ بحرہ ہند میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور بحرہ ہند کے اندر پاکستان اور چائنا جو مشقیں کریں گے، ان کے اندر اب ایک تیسرا ملک بھی شامل ہوگا جس کا نام ہے ترکی۔ اور ترکی بھائی جان کے جہازوں کا ایک پورا بیڑا، مطلب 1 سے زائد جہاز ہے اور ڈسٹرائر ہے میرا خیال، وہ آگے اس وقت گوادر اور کراچی کے درمیان میں کہیں پہ ریسٹ فرما رہے ہیں، مورنگ کر رہے ہیں۔ مورنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ نے مرغی کبھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی دیکھی ہو، وہ ایسے کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوتی ہے بڑے سٹائل کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مورنگ کر۔ تو جہاز بھی جب لنگر انداز ہو جاتا ہے تو جہاز بھی مورنگ کرنا ہوتا ہے، وہ مورنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی جا کے بحیرہ عرب کے گہرے پانی، بحیرہ ہند کے بحرے پانیوں کے اندر، انڈین اوشن کے گہرے پانیوں کے اندر پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر مشقیں کریں گے۔ تو یہ جو ادھر سے انہوں نے اپنی مشقوں کا جو ہے وہ ابطال کیا ہے، یا اس کو کہنا چاہیے ملتوی کی التوا کیا ہے، اس کے پس منظر میں یہ بھی جگہ ہو سکتی ہے کہ ادھر سے چائنا کی نیوی آ جائے۔ چائنا کا تو اگر مطلب کیا ہے، مطلب چائنا کا ایک طیارہ بردار جہاز ہے، 2 اس کے پاس ہے، تیسرا بھی بن رہا ہے، اس کا 8واں ٹرائل کل مکمل ہوا ہے۔ تو 2 ان میں سے ایک طیارہ بردار جہاز ان مشقوں میں حصہ لینے کے لیے آ جائے تو پھر ایتھی کھڑوتا ہے نہیں، پر کوئی حرج ہے؟ ویسے میں خیال کے گھوڑے دوڑا رہا ہوں، انفارمیشن میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ یہ بحری مشقیں جو ہیں ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے، کتنی کی دیر لگتی۔ حافظ صاحب نے فون ہی کرنا ہے نا ذرا، ہے جی، فیلڈ مارشل صاحب نے فون ہی کرنا نا، یا ذرا وہ ساتھ میں ذرا بھیج دیجیے گا طیارہ بردار بھی۔ اور چائنا کا طیارہ بردار نواں نکور ہے، وکرانت نہیں کہ کسی سے سکریپ کے مول خرید کے اور اس کے اوپر پیسے لگائی جا رہے ہیں، نکلنے کے وہ پھر بھی قابل نہیں ہے۔ 200-250 ناٹیکل مائل جہاز میں جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، سمندر میں جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ آ جائے، مطلب کوئی حرج نہیں، آپ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا پھر بڑی خطرناک سچویشن ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کے بھی 2 بحری بیڑے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، طیارہ بردار جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ایک ادھر خلیج فارس میں کھڑا ہوا ہے، ایک وہ بحرہ احمر میں کھڑا ہوا ہے حوثیوں کو قابو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور تیسرا چائنا کا آگے کھڑا ہو جائے۔ کچھ سمجھ آ رہی؟
اور چوتھا پھر وکرانت صاحب جب باہر آئے تو اس کو چپیڑے پڑ گئے. بہت نازک صورتحال ہوگی. امریکہ کو بھارت کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی چپ کر کے سر نیچے کر کے جوتے کھا لو, ٹھیک ہے, ورنہ کوئی میزائل ادھر کا ادھر چلا گیا تو بڑا کام پائے گا. اور چائنا جس طرح مطلب جن پوتر گئے اور پوتر کے ڈریگن جو ہے, ڈریگن غصے میں, تو ڈریگن جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں تو اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسرسائز آج اناؤنس ہوئی ہیں یا 22 کے بعد اناؤنس ہوئی ہیں, یا نہیں, یہ سالوں پہلے ان کا شیڈول جاری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.